بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 49 سے 52 آیت تک ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم اور بنی اسرائیل کی بے وفائی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب یعنی ذبح کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ بچوں کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ بچوں کی قتل کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، البتہ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والے ہیں جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان کی لونڈیاں بنیں۔ اس وقت کی توہم پرست مصری ذہنیت سے یہ کچھ بعید بھی نہ تھا، لیکن شیخ محمد عبدہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان کی پیدائش کی رفتار یہی رہی تو بنی اسرائیل کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی اور اپنی غالب اکثریت کی بنا پر یہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ مصیبت اور نعمت دونوں میں آزمائش ہے، پہلی میں صبر و ثبات کی، دوسری میں شکر و سپاس کی۔ ذالکم کا مشار الیہ یہ دونوں چیزیں ہیں، قتل اولاد کی مصیبت اور اس سے نجات کی نعمت۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تفسیر: سالہ سال تک مظالم برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنے لشکر جرار سمیت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب سمندر بحر قلزم کے کنارے پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی تو گھبرا گئے، سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے یکسر بند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائی، سمندر کا پانی سمٹ گیا، درمیان میں سے راستہ نمودار ہو گیا جس پر چل کر بنی اسرائیل بخیر و عافیت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب سب سمندری راستے میں اتر چکے تو پہاڑوں کی طرح تھمی ہوئی موجوں میں جنبش ہوئی اور چشم زدن میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر رہ گیا۔ یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سمندر سے کیوں کر راستہ چھوڑ دیا؟ کیا چیز تھی جس نے سمندر کے پانی سے روانی چھین لی اور اس کی محو رقص و خرام لہروں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی؟ اور جب کلیم کنارے پر پہنچ گئے تو پھر سمندر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ جب ہماری عقل ان سوالات کا جواب نہیں دے سکی تو ہم یا سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو ایسی بھونڈی تعویلیں کرتے ہیں جن سے واقعے کا سارا حسن بھی خاک میں مل جاتا ہے اور دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرحد یقین کر بیٹھتا ہے، اور اپنی تجربہ گاہ میں علت و معلول، سبب اور مسبب کی جو زنجیر وہ تیار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ سبب و علت کے کسی دوسرے سلسلے کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور اس کے تجربے بھی نامکمل ہیں۔ نیوٹن نے بہت کھلے الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو، اور مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت بحر دخار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا کوئی علم ہمیں نہیں ہوا۔ ہیروز آف سویلائزیشن: جب علم انسانی کی نارسائیوں کا یہ عالم ہے تو ایسے واقعات جب کہ ہم کوئی توجہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے ان کو بیان فرمایا تو ہمارے لیے سلامتی اور حقیقت شناسی کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو بلا چون چرا تسلیم کر لیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، اس کے بعد اور تم سخت ظالم تھے۔
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ترجمہ پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تفسیر جب بنی اسرائیل غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 روز تک چلہ کشی کا حکم دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک کے جلی کے مرتکب ہوئے. چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبول بخشا. اگلی 53 اور 54 آیت میں ہم پڑھیں گے مرتد کی سزائے قتل. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ترجمہ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو. تفسیر کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہوا اور باطل سرنگوں اور شرمسار ہوا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ترجمہ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم بے شک تم نے ظلم ڈھایا اور اپنے آپ پر بچڑے کو خدا بنا کر پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تفسیر موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے پر بچھڑے کی پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو لگے توبہ کرنے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ فرمائی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ بچڑے کی پجاریوں کو قتل کریں اور ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تحقیق کرے. کئی لوگوں نے حکم قتل کی کئی ایک تعویلیں کی ہیں اور لکھا ہے اس قتل سے مراد ریاضت اور مجاہدات ہیں جو نفس کشی کا باعث بنتے ہیں. شاید اس احساس نے کہ یہ سزا بہت سنگین ہے انہیں اس آیت کی تعویل کرنے پر مجبور کیا. حالانکہ اگر جرم کی نوعیت پر غور کرتے تو یہ خدشہ پیدا ہی نہ ہوتا. یہ جرم صرف مذہبی قسم کا نہ تھا بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی، کیونکہ مصر سے ہجرت کے بعد فلسطین میں ان کی نوخیز حکومت جس بنیاد پر استوار کی جا رہی تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اور توحید کا انکار حقیقت میں اس ریاست کا انکار تھا جو کھلی بغاوت اور صریح غدر تھے. جس طرح آج کوئی حکومت خواہ وہ اپنے نظریات اور طریقہ کار میں بڑی آزاد منش ہو یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی رعایا کا کوئی فرد اس کی بنیاد کو اکھیڑ پھینکے، اور جو فرد ایسا کرے اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے اور اسے تختہ درج پر کھینچ دیا جاتا ہے. اس طرح اس جرم کی نوعیت تھی اور وہ مجرم اسی سزا کے مستحق تھے جو انہیں دی گئی. اگلی 55 اور 56 آیت میں ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کا عجیب مطالبہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ترجمہ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. تفسیر ان کی ہٹ دھرمی اور ان سے عفو درگزر کا ایک واقعہ ذکر فرمایا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ترجمہ اور پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو. اگلی 57 سے 60 آیت تک ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ترجمہ: اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من و سلوا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے ہیں. تفسیر: بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا. یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تھے تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا. جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال تک تیہ کے ریگستان کی خاک چھانتے پھرے. اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر سایہ افغن رہیں. اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے. دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سائبان تان دیا، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوا ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا. اس طرح ان کی زیست اور راحت کے جملہ سامان اس چٹیل میدان اور بے آب و گیاہ ریگستان میں فراہم کر دیے اور انہیں پھر موقع دیا کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جائیں. اگلی تفسیر ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک من سے مراد ترجنین ہے اور ترنجبین ایک قسم کی قدرتی شکر ہے جو اونٹ کٹارے یا اس قسم کی دوسری بوٹیوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے، اور سلوا بٹیر کو کہتے ہیں جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے کیونکہ یہ رزق لذیذ ان کو محنت و مشقت کے بغیر میسر آ جاتا تھا، اس لیے اسے من احسان فرمایا گیا. اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم اور افسردہ دلوں کی شگفتگی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلوا کے نام سے تعبیر کیا گیا. اگلی تفسیر ہے کہ ایک اہم حقیقت کا بیان ہے، یعنی احکام الہی کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بلکہ اپنی دنیا و آخرت ہی برباد کرتے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقَولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکائے ہوئے، اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. تفسیر: اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اور کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اسے فتح کیا. بائبل کی تصریح یہ ہے اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے. ایک چیز قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے مقصود صرف اربت و معظمت ہوتی ہے، اس سے اس واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان مطلوب نہیں ہوتا. اس لیے قرآن ان واقعات کے صرف ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جس میں درس عبرت ہو. عموماً غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جو لوگ قرآن حکیم کی اس خصوصیت کو ملحوظ نہیں رکھتے وہ قصص قرآنی میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کا تسلسل اور زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے، تو وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگلا ہے انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جب فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہونے لگے تو دوسرے فاتحین کی طرح سرکش و مغرور ہو کر داخل نہ ہوں بلکہ دل میں عجز و تواضع اور زبان پر حتہ طلب مغفرت کی دعائیں ہوں. یہاں سجدے کا لغوی معنی یعنی تذلل اور انکسار مراد ہے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. ترجمہ: پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تفسیر: اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا بلکہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ تفسیر: جب تہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے عرض کی۔ حکم ہوا فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی کیا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور پانی کی قلت دور ہو گئی۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے۔ پادری ڈین اسٹینلے نے 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے خود فلسطین کی سیاحت کی اور اپنے مشاہدات و تحقیق کو سائنل پیلسٹائن کے نام سے شائع کیا۔ اس میں اس چٹان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے، آگے کی طرف ذرا خمیدہ ہے اور راس صفصفہ کے قریب لیجا کی وسیع وادی میں واقع ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہی نے حتمی طور پر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے 12 دشموں کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ اشارہ انہی شگافوں کی طرف ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلاً ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ اچھا جا رہو کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تفسیر: یہاں یہ شبہ دل میں کھٹکتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فقر و تنگ دستی مسلط کر دی، حالانکہ ان کا شمار دنیا کی امیر ترین اقوام میں ہوتا ہے۔ اس شبے کو دور کرنے کے لیے جوئش انسائکلوپیڈیا کے مندرجہ ذیل فقرات ملاحظہ فرمائیے۔ گو یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑا ہوا ہے۔ عوام یہود دوسری قوموں سے کہیں زیادہ غریب ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کے چند افراد بہت زائد دولت مند ہیں۔ اگلا ہے کہ یہاں پھر اس امر کی وضاحت کر دی کہ بنی اسرائیل پر ذلت و افلاس کا جو عذاب مسلط کیا گیا تھا وہ بلا وجہ نہ تھا، بلکہ ان کی اپنی نافرمانیوں اور کرتوتوں کی سزا تھی۔ اس قسم کے جرائم سے بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ مثلاً تب خدا کی روح زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم میں خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کر دیا۔ اسی طرح مرقس کے باب 6 کی آیت 17 سے 29 میں حضرت یوحنا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے کہ جب آپ نے ہیرودیس بادشاہ کو اس پر ٹوکا کہ اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، تو بادشاہ نے پہلے انہیں قید کر دیا، بعد میں اپنی داشتہ کی فرمائش پر آپ کا سر کاٹا اور ایک تھال میں رکھ کر
اس کی خدمت میں پیش کیا۔ اگلی 62 آیت میں ہم پڑھیں گے کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: یقین کرو، اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر: اس آیت میں اس امر کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ نجات کا دارالمدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بڑا ہو کیوں نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہوں، جنت ان کی ہے اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ کتنے پاک باز کیوں نہ ہوں، وہ سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صاف الفاظ سے دور کر دیا، اور لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں سب کو بنایا اور مسلمانوں کا ذکر پہلے کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ مبادا تم کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل کی سے غفلت برتنے لگو۔ نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک مذہبی فرقے کا نام ہے جو شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے تھے اور ان کے ذبیح کو حلال فرماتے تھے۔ سورہ بقرہ کی اگلی 63 اور 64 آیت ہمیں بتاتی ہیں بنی اسرائیل کی عہد شکنی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ سورہ بقرہ کی اگلی 65 اور 66 آیت ہمیں بتاتی ہیں بنی اسرائیل کے لیے عبرت ناک سزا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِعِينَ۔ ترجمہ: اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ تفسیر: یہاں سے ایک ایسے واقعے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ لفظ علم تم پر قد اور قد پر لام تاکید بالائے تاکید پر دلالت کرتا ہے، یعنی بلا شک و شبہ یقیناً تم اس واقعے کو جانتے ہو۔ اگلا ہے فاللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سینچر کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا، یعنی سیٹرڈے کا دن۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ تک ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے ہیلا و فریب سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ سینجر کو جب کہ مچھلیاں شکاری کی آمد سے نڈر ہو کر سطح آب پر کثرت سے نمودار ہوتی، ان نالیوں کے دہانے کھول دیتے اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں چلی جاتی، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام میں شریعت کو ہیلوں اور بہانوں سے معطل و بے اثر کر دیا جائے، اس لیے ان پر وہ عذاب مسلط کیا جس نے ان کو رسوائی و خواری کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔
اگر موسوی شریعت میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تھے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین کی شریعت میں جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس واقعے کا ذکر پروردگار نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے، داستان سرائی قرآن کا مقصود نہیں۔ اگلا ہے، مجاہد کا قول یہ ہے کہ مسخ معنوی تھا، یعنی ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہی رہیں لیکن ان کا ذہن اور فکر مسخ ہو گیا اور بندروں کی سی قبیح اور مذموم عادتیں ان میں پیدا ہو گئیں۔ انسانی شکل ہو اور کرتوت بندروں کی طرح ذلیل، پناہ ہے خدا، کتنا ہولناک ہے یہ عذاب۔ لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی بندروں کی سی ہو گئی تھیں اور وہ چند روز کے بعد ہلاک کر دیے گئے تھے، اور یہ کوئی امر محال نہیں جو بدبخت اس کے تشریحی قانون کو مسلسل توڑتے رہے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی قانون میں ان کو سزا دینے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو اس میں کیا استحالہ ہے؟ نیز جو تخلیق آدم کے بارے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے تو سرے سے اس میں اچنبھے کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھی تو سلسلہ ارتقاء کی ایک کڑی ہے، ارتقاء مستقیم نہ صحیح، ارتقاء معکوس صحیح، بہرحال ہے تو ارتقاء ہی۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ بقرہ کی اگلی 67 اور 71 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بے چون چراں عمل کرو۔